اسلام کا کیوں آتا نہ چل رہا کہ ہاں مدتوں چونے ہیں حیدر نے علمدار کے ہاتھ دیکھ کر حضرت عباس کے ہاتھوں میں علم گفتگو کرتے تھے آپس میں یہ دم جانب خیر نئے شبیر بڑھاؤ نہ قدم بیٹھا ہے شیر قدم نہ یہ تیزے بنا ہے انہی ہاتھوں نے ظلم و ستم کاٹا ہے یہ خاموشی نہیں طوفان کا سناٹا ہے جوش میں ہے جگر و جان علی ہوش میں آؤ جان پیاری ہے اگر شیر کو غصہ نہ دلاؤ جانب خیر نئے شبیر ندا ہے نہ اٹھاؤ سامنے سے پچھلے شیر خدا کے ہٹ جاؤ وارث دبدبے ہم کو جا پر سمجھو ایک علمدار کو لاکھوں کے برابر سمجھو گفتگو کرتے تھے آپس میں یہی بات یہ تھی اور ادھر شیر سے بولا پچھلے ساتھ ہو کے کہا دل کو میرے چین نہیں ہو جو ایک بات تو پھر فتح ہو جائے اور شبیر نہ شبیر کے انصار کے ہے جو بھی خطرہ ہے وہ عباس علمدار لیکن مطلب کیا کہتا ہے کہ وہ چلے آئے ادھر گھر کو مسا چھوڑ دے پہلے اس گھر پر کو مسا آ جائے آگے ہوشا ملے لشکر کو مسا آ جائے توڑ لاؤ ان کو جو جاتا تو مزہ آ جائے آج چاہو ہمیں دکھلا دے اگر تاریخ کا دوں گا انعام کو میں تیری مکاری کا شیو لشکر سے چلا خیر میں سرور کی طرف یا وہی تیرا شبی مہر منور کی طرف آیا کرتا ہوا عباس سے دلاور کی طرف جیسے روح آگ چلے شیر بدم پر کی طرف پہنچا خدمت میں تو یہ دل خوف سے تھرانے لگا بات کرتے ہوئے جرار سے ہلانے لگا بولا گھبرا کے اجازت ہو تو کچھ عرض کروں بولا قاضی کہ جو کہنا ہو وہ کہہ میں بھی سنوں کہا ظالم نے کہ میں آپ کا ہم رشتہ ہوں سن کے یہ جوش سے آ ہی گیا جرار کا ہوں بولے پر بس وہ برانجات سے رشتہ کیسا بے خبر کفر کا اسلام سے رشتہ کیسا بے خبر پھر کہا شیو نے پوچھئے سوئے لشکر چلیے آگے شیری سے بڑے رکھتے ہیں ساتھ چلیے چل لمحوں میں اجڑ جائے گا یہ گھر چلیے یا کیا ہے میرے خیلے اندر چلیے نکلا نام میرے دل کی تکلیف مل جائے آج کل آپ کی خدمت کا شرف مل جائے کسی صاحب نے کہلایا ہے یہ بات سلام منتظر آپ کی خدمت کا ہے کل لشکر شاہ ہم کو قائل ہے کہ ہے آپ بھی دنیا کے امام اور شفیع سمجھتے ہیں فقط اپنا غلام جس طرح سے ہے حسین اور حسن آپ بھی ہیں وارث بادشاہ لشکر آپ بھی ہیں خدمت سید ابرار میں کیا رکھا ہے ایک اجڑی ہوئی سرکار میں کیا رکھا ہے اس وفادار کو اس آگ میں کیا رکھا ہے جس کا حاصل نہ ہو اس پیار میں کیا رکھا ہے چھوڑ کے بھائی کو حاکم کی جو بیعت کیجیے کیسے بیٹھ کے حکومت کیجیے سن کے یہ آ گیا سنیے جا سن کے یہ آ گیا ابن صاحب خیبر کو چلان آئی ماتھے پہ شکر عیز میں چہرہ ہوا لال دولت مجھے میں کی بدبخت زمان کی سوال اللہ اللہ میرے سامنے قید کا سوال اے نجیس خون کی تخلیق نہ یوں جوش گیا اور ایک کھائنسیوں کا کتی سے ہوش گیا ان کے نانا ہے زمانے میں رسول دو جہاں ان کی ماں بنت نبی سید کونوں مقام میں ہوں ایک ذرہ ناچی تو میں دیتا تھا اپنے خود ان کی بزرگی کا بھرم رکھا ہے میں نے قدموں سے پیغمبر پہ ونعمت الوکیل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ومن شر الكفار العزة لله الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسأل الله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر واستغفر الله من كل ذنب. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسر ما في الوجود سر الله في كل موجود والمتقين خائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر سخاوتهم ومنكر شجاعتهم ومنكر كرامتهم ومنكر زيارتهم ومنكر عطشهم أجمعين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابتغه أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لمن يزيد خامسا ولعنت ذات اللهم زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. لعن الله بني مريم كاذبة. اللهم لعن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن الجبت والطاغوت. لعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله من سمعت بذلك فرضيت به. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وتوفيق زيارة قبره. صلوات غازی ابوالفضل عباس سرکار علیہ السلام سے جس پر جتنی محبت ہے ان کی آمد کو یقین رکھتے ہوئے ان کی آمد اور ان کے استقبال کے لیے چونکہ ہر مجلس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی اس بات پہ جس کا جتنا یقین ہے بی بی سلام اللہ علیہ کے استقبال کے لیے 3 مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیں. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس بارگاہ سے مرتبط رکھا اور غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے دروازے پہ ہمیں بھکاری بنا کے بھیجا. پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے ایسی بے نیاز ذات کا ہمیں سوالی بنایا کہ جس بارگاہ میں مانگنے والوں کے منہ چھوٹے ہوتے ہیں دینے والوں کے ہاتھ دکھائی نہیں دیتے. جس بارگاہ میں بیٹھا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جس طرح اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکوں. میری کیا بساط، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت کہ میں اس مقدس ہستی کے حضور خراج عقیدت پیش کروں کہ جسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے
لے کے آئے، اور جب یہ بات مومن سنے تو اس کا کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے اور باقاعدگی سے اس کا دل چاہتا ہے کہ اس بات کو حسنین علیہ السلام کے فضائل میں اندراج کروں اور دنیا والوں کو دکھاؤں کہ دیکھو ہمارے امامین کرامین حضرت حسنین علیہ السلام وہ عظیم اور مقدس شہزادے ہیں کہ جن کے لباس جنت سے رضوان جنت لے کے آیا. حالانکہ رضوان جنت میں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں کیا مماثلت، کیا تقابلہ؟ رضوان جنت کی کیا حیثیت کہ جس کے بارے میں ہے کہ جبریل نے خود کہا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من خدام آل محمد، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم فرشتوں کو اہل بیت کا نوکر بنایا. جس رضوان کی حیثیت آل محمد علیہ السلام کے نوکروں کی ہے، وہ اگر حسنین کے لباس لے کے آئے تو یہ بات فضیلت ہے. تو میں اس شہزادے کا کیا ذکر کروں کہ جس کی ولادت سے پہلے اس کا لباس سیدت النساء العالمیان سے حدیث کو عنوان بنایا اور وہ حدیث کس کی ہے؟ صادق آل محمد علیہ السلام کی. اور وہ حدیث کیا ہے کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وتوفیق زیارت قبرہ. پروردگار عالم وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ علیم، وہ قدیم، وہ قہار، وہ جبار، وہ ستار، وہ غفار، وہ منان، وہ طیاب، وہ نبیل، وہ کفیل، وہ جلیل، وہ منیب، وہ تانے کا شکافتہ کر کے اس کے اندر تحریک کو پل نکالنے والا، وہ اپنی گفتگو کو قرآن مجید کا جامع پہنا دینے والا، وہ اول الاولین، وہ آخر الاخرین، وہ قدیر بالذات، وہ علی کل شیء قدیر، وہ معبود لم یزل، وہ معبود مطلق، وہ قادر مطلق، وہ قادر مطلق. جب کسی کے اوپر خیر کا ارادہ کرتا ہے، جب کسی کو بلندیاں عطا کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو سکون عطا کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو ارتقاء کی منزلوں پہ پہنچانا چاہتا ہے، جب کسی کو سکون عطا کرنا چاہتا ہے، جب کسی کی قبر کو نور سے منور کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ تعالیٰ مقام عطا کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو ممکن نکیر کے سوالات کے جواب آسان کر دینا چاہتا ہے، جب کسی کی منزلت بڑھانا چاہتا ہے، جب کسی کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، توجہ، جب کسی کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. معصومین علیہ
आलम जब किसी को अपना बनाना चाहता है, जब सारी कायनात की अच्छाइयां समेट के किसी के दामन में डालना चाहता है, कि जब सारी कायनात की अच्छाइयां समेट के किसी के दामन में डालना चाहता है, तब अभी कल में ही हुब्बुल हुसैन, तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डालता है। जितने भी अच्छाइयां कायनात में है कि जिसके ऊपर खैर का इतलाक है, जब परवरदिगार आलम किसी को देना चाहता है, कतफ़ा फी क़ल्बिही हुब्बुल हुसैन, उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डालता है। यानी मोहब्बत हुसैन वसीला है इक्तिसाब रहमत परवरदिगार का। मोहब्बत हुसैन वसीला है अल्लाह तक पहुंचने का। मोहब्बत हुसैन वसीला है जन्नत पाने का। मोहब्बत हुसैन वसीला है अल्लाह से मुलाकात का। हाँ, अल्लाह से मुलाकात का, लिक़ा अल्लाह का। तो इतनी बड़ी अहम चीज है मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो मेरे दिल में अगर मोहब्बत हो हुसैन की, तो मैं तो इन तमाम की तमाम चीजों का मिस्ताक हो जाऊं और मुकर्रब बारगाह इलाही हो जाऊं, लेकिन जिसे महंगाई हुसैन ने के लिए कि मैं गाजी अबुल फजल अब्बास सरदार अलैहिस्सलाम की लिसाने वही तर्जुमान से निकले हुए कलेमात की तिलावत आप के सामने करूं, बशर्ते के आप मुकम्मल तरीके से हमदन गोश्त जो है वो मेरे साथ राब्ता बनाए रखेंगे, इसलिए कि हीरे जला के आलू उबालने का बिल्कुल शौक नहीं है। सुनेंगे सुनाएंगे, नहीं सुनेंगे नहीं सुनाएंगे, कहीं और जाके सुनाएंगे, इसलिए कि हम तो पैदा ही सुनाने के लिए हुए। तो कितनी अजीब बात है, यदि अगर मुझे मोहब्बत हो, एक आम आदमी को मोहब्बत हो हुसैन से, तो वो मुकर्रब बारगाह इलाही हो जाता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, जिसे मांगा ही हुसैन के लिए गया उस अबुल फजल अब्बास की क्या मंजिलत होगी, क्या मेयार होगा, क्या अजमत होगी। खुदा तौफीक दे आप को, और आप जाए करबला मोहल्ला, और फिर जाने के बाद ये जो लोग गए हैं उन्होंने जाने के बाद देखा होगा, वो गवाही देंगे इस बात की कि जैसे ही आदमी दाखिल होता है हम के अंदर और वहां जियारत पढ़ता है मेरे मौला अबुल फजल अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उस जियारत में पढ़ते 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 एक जुमला है, लअनल्लाहु मतन कतलका व लअनल्लाहु उम्मतन दललका व लअनल्लाहु मन जहला हक्का। भाई किसी की जियारत में साहिबाने इदराक मेरे सामने बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, जनाब अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले मेरे सामने बैठे हुए हैं। कितना अजीब जुमला है ये, एक जुमला अगर समझ में आ गया खुदा की कसम आना वसूल हो जाएगा। एक जुमला और जियारत का जुमला है कि परवरदिगार तू उसके ऊपर लानत कर कि जो गाजी अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के
علیہ السلام کی نسل کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی وہم اور کوئی غلط گمان اور شائبہ بھی مت لانا، اس لیے کہ بڑے مظلوم ہیں میرے آقا، ہاں افضل الشہداء، ارے جسے مانگا ہی حسین کے لیے گیا ہو، یہ وہ عظیم مقدس شہزادہ ہے خدا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اگر متوجہ ہو گئے ہو تو بس میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں، تمہید بالکل ختم، کہ اللہ جب کسی کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے، اور غازی ابو الفضل عباس کی ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ راہب کو ایک سوال کے بدلے میں، ایک کے بدلے میں 7 بیٹے کا عطا کر دینے والا حسین، نہ راہب کو ایک بیٹے کے سوال کے بدلے میں 7 بیٹے عطا کر دینے والے حسین کا باپ علی اگر اپنے لیے تاپ تاپ کے نماز شب میں کسی کو مانگتا ہے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ سے طلب کیا ہو اس عباس کی کتنی محبت ہوگی۔ میرے مولا امیر المومنین کے قلب نازنین میں، بس میں یہاں سے بغیر کسی تمہید کے شروع کر رہا ہوں گا کہ 2 برس کی عمر جناب عباس صلی اللہ علیہ وسلم، 2 برس کی عمر مولا امیر المومنین اپنی آغوش مبارک میں بٹھائے ہوئے، جیسے بچوں کو گنتی نہیں سکھاتے، بچپنے میں جیسے گنتی سکھاتے ہیں 1 2 3 4، جناب عباس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش مبارک میں بٹھائے ہوئے اور ارشاد فرمایا عباس قل واحد، میرے لال کہو ایک۔ میں کسی بات پہ آزمانا ہے کہ میرے سامعین کتنی دیر سننا مجھے پسند کر رہے ہیں، بات میری نہیں ہے، میرے مولا کی ہے، دیکھتا ہوں کہ کتنا اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ عباس قل واحد، کہو ایک۔ جناب عباس نے محبت سے کہا ایک۔ قل اثنان، میرے لال کہو 2۔ خاموش ہے یہ میرے لال، قل اثنان کہو 2، پھر خاموش، میرے لال سننا نہیں، بابا سن لیا، بیٹے پھر 2 کیوں نہیں کہتے؟
نے کیا کیا کہا. عنوان میرا ہے محبت حسین. توجہ. اور اسی سیل میں مجھے فضائل پڑھنا ہے غازی کے. اور بات کیا ہے؟ بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ غازی ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام جیسا محب حسین کائنات میں کوئی کسی کو دکھائے نہیں ہے نا. پورا زمانہ دشمن. کیسے کیسے دشمن کہ 72 حسین کے ساتھ پوری دنیا الگ. کتنا عظیم مصیبت کا لمحہ تھا یہ. غازی ابو الفضل عباس اللہ علیہ السلام کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا حسین کی مخالفت میں آمادہ. قتل کے منصوبے. یزید ملعون کا باپ جب واسل جہنم ہوا اس نے فوراً جو ہے خط لکھا یزید نے کہ حسین ابن علی علیہ السلام سے بیعت لو. بیعت کا مطلب جانتے ہو کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اس بات پر دستخط کا نام ہے بیعت. نہیں سمجھے میری بات؟ یعنی جو قانون میں بنا رہا ہوں اس قانون کے اوپر رات بھی میرے تابع اور فرما بردار ہو جائے. اب اگر حسین ابن علی علیہ السلام اس بات کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں تو پتہ اس سے کیا ہونے والا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر حق باطل کی پیروی کر لے تو زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا سب فنا ہو جائے. اگر حسین دیکھیں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اگر حسین یزید کی معاذ اللہ یعلم باللہ بیعت کر لے تو پھر نہ زمین نہ آسمان نہ اس کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کا سب فنا کے گھاٹ اتر جائے. تو آج دنیا کی ہر قوم کا آدمی جو غازی ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد جو ہے وہ اپنا ماتھا ٹیکتا ہے اور باقاعدہ اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے. تو یہ ہم پہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ تو غازی ابو الفضل عباس کے مولا حسین کا احسان ہے ساری کائنات پر کہ کائنات بچی ہوئی ہے. حسین مظلوم علیہ السلام کی محبت ایک معجزہ ہے. معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو عقل کو عاجز کر دے, عقل میں نہ آ سکے, جو عقل میں نہ آ سکے اسے کہتے ہیں کیا معجزہ. اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. ارے دنیا کی ہر قوم مال خرچ کرتی ہے ہنسنے کے لیے, ہم دولت کرتے ہیں.
معجزہ نہیں ہے کہ اس زمانے کا تین بھاگ کا تیر، یعنی اس زمانے کا میزائل بچے نے اپنے حلقوم پہ لیا اور لینے کے بعد ہنس دیا. ایک موہنجودو اور ہڑپا کی کھدائی میں نکلے ہوئے پیالوں کے اوپر پی ایچ ڈی کر کے فخر کرنے والا مدینے سے نکالا گیا. حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے. اب جیسے ہی حسین مکے آئے پوری انٹیلیجنس لگی ہوئی ہے یزید ملعون کی حسین کی ایک ایک ایکٹیویٹی کے اوپر، ایک ایک نقل و حرکت کے اوپر جاسوس جو ہے مسلسل مخبری کر رہے ہیں کہ حسین اس منزل تک پہنچے، حسین یہاں تک پہنچے، حسین یہاں تک پہنچے، حسین نے یہ کہا، حسین نے یہ فرمان جاری کیا. ایک ایک بات جو ہے وہ یزید تک پہنچ رہی ہے. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. مدینے سے کربلا تک حسین اگر ڈائریکٹ ایسے ہی چلے آتے تو 10 یا 15 دن کے اندر جو ہے وہ پہنچ جاتے کربلا. نکلے 28 رجب کو، پہنچے 2 محرم کو. کہ 5 مہینے حسین کہاں رہے؟ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ کیا موت کو ٹال رہے تھے حسین؟ آپ رات تھک تو نہیں گئے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی کیا حسین معاذ اللہ یا بسم اللہ موت کو ٹال رہے تھے؟ اگر کوئی یہ گمان کرے کہ موت کو ٹال رہے تھے تو بے وقوف ہے وہ. اس لیے کہ حسین کے ساتھ ایسے ایسے جانباز ہیں کہ حسین کے 13 برس کے بھتیجے نے موت کا ذائقہ بتایا ہے. حسین موت سے ڈرے؟ ارے ملک الموت کی حیثیت کیا ہے کہ حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اگر اجازت نہ دے موت سے کیوں ڈرنے لگے؟ بلکہ حسین ابن علی، سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ حسین کربلا آنے میں دیر نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ یزید کو مہلت دے رہے ہیں کہ اے یزید، تجھے فنا کرنے کے لیے میں مدینہ چھوڑ چکا ہوں.
لشکر تین لشکر جو ہے وہ تشکیل دی ہے. کام کیا تھا ان کا؟ کہ اگر کام تمہارا یہ ہے، پہلے لشکر کو اس نے کہا 10 لوگوں کے، اس نے جو ہے وہ ایک رستے بنائے اور الگ الگ ان کو ڈائریکشن دی کہ دیکھو جب حسین ابن علی مکہ مکرمہ میں پہنچے اور جب طواف میں مصروف ہوں، طواف میں، تو تم یہ زہر آلود خنجر جو ہے وہ احرام سے نکالنا اور حسین کے سینے میں بست کر دینا. جاؤ. دوسرے لشکر کو بلایا. اب بلانے کے بعد کہا کہ بھائی تمہارا کام یہ ہے کہ جیسے یہ حسین کو قتل کر دے، تم بڑھ کے انہیں قتل کر دینا. بھائی میری طرف دیکھو، میری طرف. پہلے کیا کہ تم حسین کو قتل کرنا. اچھا. دوسرے لشکر کو کیا کہا کہ جب حسین قتل ہو جائے تو جنہوں نے قتل کیا ہے بڑھ کے تم انہیں قتل کر دینا. تیسرے لشکر کو بلایا کہ تم وہاں بھگدڑ مچا دینا اور یہ اعلان کرنا تاکہ وہاں قرآن مجید کی آیت ہے کہ کعبہ جو ہے وہ پناہ گاہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا. ارے جس کعبے میں کعبے کے وارث کو پناہ نہیں تو ہمیں کیا امان ملے گی؟ لہذا حج ملتوی کیا جا رہا ہے اور ہم اسلام سے جو ہے وہ بغاوت کرتے ہیں. بغاوتیں ہیں یا نہیں؟ کبھی کبھی یوں بھی سنا کرو. مقصد کیا ہوگا کہ حسین قتل بھی ہو جائیں گے اور میرے دامن پہ داغ بھی نہیں آئے گا. یعنی حسین قتل بھی ہو جائیں گے نہیں اس تجویز کے ساتھ، اور میرے اوپر حسین کے قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا. یہ ذہن میں پلاننگ جو ہے سجائی اور اس نے اپنے لشکر کو روانہ کر دیا. اب میری طرف دیکھیے، حج کے دوران حکم یہ ہے طواف کرتے ہوئے کہ قدم آگے بڑھے پیچھے نہ ہٹے. طواف کرتے ہوئے جیسے ہی قدم پیچھے ہٹے گا تو طواف باطل ہو جائے گا. حسین ابن علی طواف فرما رہے ہیں خانہ کعبہ کا، عمرے کا طواف ہے. اب دشمنوں نے موقع کو غنیمت جانا. یزید ملعون نے جس طرح سازش بنا کے انہیں دی تھی اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے جیسے ہی انہوں نے آدھی آدھی زہرآلود تلواریں اپنی نیام سے نکالی، یعنی آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے ابو الفضل عباس، پیچھے جناب علی اکبر، پیچھے عمر محمد، سب بنی ہاشم. اب جیسے ہی تلواریں آدھی ہی وہاں نکلنے پائی تھی کہ حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹایا. میرے مولا ایک قدم پیچھے کیوں ہٹا رہے ہیں؟ جو ہونے کو، جملہ صرف کر رہا ہوں توجہ، جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہو اسے ہی تو حسین آنکھوں نے ایک ساتھ دیکھا، پلک جھپکنے سے پہلے خانہ کعبہ
جس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتی ہے، اس کعبہ کی چھت کو اپنا حق سمجھ کے کھڑا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ دوپہر کے آفتاب کی طرح میرے مولا کا چہرہ روشن تھا، آنکھیں حلقوں سے باہر تھی، منہ سے کف جاری تھا۔ جہاں سے اچھا جتنے وہاں حاجی پاجی اپنے بیگانے جتنے وہاں موجود تھے وہ سب کے سب متحیر ششدر کہ جیسے ساری زمین میں اپنی کشش سمیٹ کے ان کے تلووں سے لگا دی ہو۔ تلوار بھول گئے، تلبیہ پڑھنا بھول گئے۔ اگر سوئی گرا دی جائے تو اس کی آواز آئے، ایسا سناٹا ہو گیا، پرانے قبرستان کا سا سناٹا۔ دل لگا کے توجہ۔ اب جناب عباس علیہ السلام نے جب سب کی روحوں کو، جیسے ان کی روحیں جو ہیں وہ ان کے حلقوم کے اندر دھس گئی، اور جیسے کوئی ان کی روح نکالنے والا پورے ماحول کے اوپر سناٹا، شکایت، فضا کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہوا۔ اب وہ ارتعاش کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی شرف هذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ انجبها الكفرۃ الفجر اتصدون طریق بیت الامام الخرا ومن هو احب الیہ من سائر الفریجہ وقال لمن خضع له العلم وسجد له العلم وضرب يد العظمة ورباه نبي الرحمة ومسحت راسه يد الإلهية والله ظهر من حكم الله الجلية وأسراره العلية واختبار البرية لقال الليل إله العالمين في يديه ولم تكن بقية ولا يملكونة من مشيئة الرحمن لوقعت عليكم كالسكر الخضراء على أصابع الطيران على الدران لبدأت بالحرمة دون الحيوانات لسجد البرية وتخبركن قوما يرغبون في الطفولية كيف كان في الرجولية فانظروا ثم انظروا ممن شاهد الخبر وممن صاحب الحوض والكوثر من في البيت وحي والقرآن ومن في البيت أماني السكران من في البيت أبو الفضل فانظروا ثم انظروا ممن شاهد الخبر وممن صاحب الحوض والكوثر من في بيته الوحي والقرآن ومن في بيته الأماني السكران ومن في بيته التطهير والآيات ومن في بيته اللهوات والدنسات أتريدون قتل ابن بنت نبيكم أخبركم بسبيله أنتم وقعتم في الغلطة التي قد وقعت فيها
قریش لأنهم أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن لهم ولا يسر لهم في حياة أمير المؤمنين وتمكنوا أمير المؤمنين لسهل لهم أنتم تريدون قتل أبي عبد الله عليه السلام كيف يمكن ثم هيا كثيرا سلوات اپنے حصے کا کام تو میں کر چکا ہوں اگر اجازت ہو آپ حضرات کی تو ترجمہ کروں پہلے جملے کا ترجمہ کر رہا ہوں دیکھیں اس شخص کے ساتھ ایک گھنٹہ پڑھ چکا ہوں پہلے جملے کو اگر آپ نے ریسیو کر لیا دوسرے کا ترجمہ کروں گا وگرنہ یہیں سے ربط مسائل توجہ پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرفنا من خطر الحمدللہ الذی شرف آیا بقدوم ابیہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے میرے قدموں کے نیچے والے کعبے کو
لیے کہ انسان کا انسان پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی اس کا غلط تعارف کرائے. سپریم کورٹ کے جج کو اپنی بستی میں آپ لے کے آئیے, یہاں اسے کوئی نہیں جانتا, آپ سے اس کی دوستی ہے, سپریم کورٹ کا جج, اور آنے کے بعد آپ اس کا تعارف کرائیں کہ جناب یہ کورٹ میں جھاڑو لگاتے ہیں. آپ تو انصاف سے بتائیے گا کہ کیا بجلیاں نہیں گر جائیں گی اس کے اوپر, کمال آدمی ہے بھائی. اب آپ چاہے سونے کے دسترخوان بچھا کے اور پھر ہیرے کے لقمے اسے کھلائیے, لیکن اس کے دل کے اوپر جو صدمہ آئے گا نا, اس صدمے کو کوئی دور نہیں کر سکتا کہ یار تم نے میرے اوپر اتنا زبردست ظلم کیا ہے, تم نے میرا غلط تعارف کرا دیا. غلط تعارف حیرت کی بات ہے, یہ بات دل سے اس کے نکل نہیں سکتی. خدا کی قسم اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم ہی یہ ہوا ہے کہ دنیا نے اپنا غلط تعارف کرا ہے. کوئی دو شہزادوں کی جنگ بتا رہا ہے, کوئی حکومت کے لیے بتا رہا ہے, کوئی کچھ بتا رہا ہے, کوئی کچھ بتا رہا ہے نا. حسین کیا ہے یہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ جسے مرنا ہی حسین کے لیے گیا ہو. اور خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کر رہے ہیں غازی کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے میرے قدموں کے نیچے والے کعبے کو شرف بخشا. حسین, اس حسین کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے. کیسے کہ من کان بالامس بیتن اصبح قبلۃ, کہ جو ایک رات پہلے فقط اور فقط ایک خالی کھولی مکان تھا, اس کے باپ کے قدموں کی برکت سے اگلے دن ساری کائنات کا قبلہ تھا.
شہر میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ مسلمات میں سے ہے, قانون ہے. اگر کوئی مومن ہو یا نبی بھی ہو, وہ بھی احرام پہن کے جو ہے وہ جب داخل ہوگا مکہ مکرمہ میں. لیکن اتنے سارے حاجی وہاں موجود, اور جناب عباس کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایھا الکفرۃ الفجر, ایک گروہ ہے کفار, ایک ہجوم فجار, ایک کافروں, ایک فاجروں. یہ میرے مولانا یہ تو سب کے سب حاجی ہے. اگر اللہ کی
حسین کا امتحان تھا. لوگ کرم کھا گئے سونے کر کے کہ حسین کا امتحان ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہ حسین کا امتحان تھا, حسین کا امتحان تھا. ایک بات پوچھوں پٹنہ والوں, امتحان کے بعد درجے بڑھائے جاتے ہیں. اللہ نے حسین کو شہادت کے بعد بنانا کیا چاہ رہا تھا؟ نبی بنانا چاہ رہا تھا, اللہ بنانا چاہ رہا تھا, محمد بنانا چاہ رہا تھا. ارے محمد تو حسین خود ہے. بنانا کیا چاہ رہا تھا؟ جناب عباس نے یہی معاملہ حل کیا ہے کہ یہ اللہ کے بلند والا اسرار اس کی جلی حکمت ہے, اور یہ حسین کے ذریعے سے اللہ نے ساری کائنات کا قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کا امتحان لیا ہے, تاکہ بات بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے. بتاتا ہوا چلو کہ ذرا سا علم لے کے چل, حسین کا زلجلہ لے کے چل, اور پھر دیکھتا چلا جا کہ زلجلہ کو دیکھنے کے بعد کس کا چہرہ کمر درد سے بدتر ہوتا ہے. اگر امتحان لینا حسین کے ذریعے سے مقصود نہ ہوتا اللہ کو, تو تم دیکھتے کیا دیکھتے کہ ابھی حسین خانہ کعبہ کی طرف قدم اٹھانے کا صرف ارادہ کر رہے ہوتے کہ کعبہ پرواز کر کے حسین کے قدموں میں چلا جاتا. اب جملہ دے رہا ہوں اور بات تمام توجہ, جسے سب سجدہ کرے اسے کعبہ کہتے ہیں, جسے کعبہ سجدہ کرے اسے چھوڑ دیا جانا. بات کرتے کرتے میرے مولا نے تعارف کرایا, فانظروا ثم انظروا, غور کرو پھر غور کرو. کیا غور کرو؟ ممن شارب الخمر. اس سے پہلے ایک بات کہی حضرت نے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے خوف کی وجہ سے میرے سید و سردار نے احرام چھوڑ دیا, طواف چھوڑ دیا. اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارا خوف تھا تو یہ بات بہت غلط ہے, اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے. ہائے ہائے ہائے, اور یہ کہہ کے میرے آقا جو ہے وہ حضرت امام حسین کے چہرے مبارک کی طرف تکنے لگے, دیکھنے لگے کہ کاش حسین کی طرف سے کوئی ادنا سا اشارہ ہو جائے. ادنا سا اشارہ ہو جائے تو آج خانہ کعبہ کی چار دیواری میں ایک نئی رسم ڈالوں, اور وہ رسم یہ ہو کہ کعبے اور ابراہیم کے لیے تو جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے, میں اپنے آقا حسین کے قدموں پہ تم سب کی کھوپڑیوں کو فدا کر دوں. غور کرو پھر غور کرو. ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر,
کہ شراب کے پیالے لڑانے والا کس کے گھر میں ہے اور کوثر کے جام بانٹنے والا کس کے گھر میں ہے؟ دیکھیں مکمل تعارف ہے یہ حسین کے دشمنوں کا. ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر من فی البیت الوحی والقرآن ومن فی البیت الاغاني والسکران. نشے کی حالت میں ڈگمگاتی ہوئی تھرکتی ہوئی ناچتی ہوئی ناپاک گندی عورتوں کی زبان سے نکلے ہوئے ناپاک گیت اور گانے کس کے گھر میں گونجتے ہیں؟ قیامت کلام پاک کی سرائے دل میں کیا بلند ہوگی. اور جو کہ کون ہے خانہ کعبہ کا حقدار؟ تریدون قتل ابن بنت نبیکم. اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کا قتل چاہتے ہو؟ تعالوا اخبرکم. تو پھر آؤ تمہیں حسین کے قتل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. سب کے سب لوگ چونک گئے. جتنے دشمن تھے وہ بھی کمین گاہوں سے باہر آ گئے. جو چاہنے والے تھے وہ بھی متوجہ ہوئے کہ ابھی تو عبدالفضل عباس اتنے خیز و مدد میں تھے. ابھی یہ کیا بات کہتی کہ حسین کے قتل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. اور یہ کہہ کے میرے مولا مسکرائے اور ایک بات کہی. دیکھو میں زور لگا کے یہ بات نہیں کہوں گا اور اسی سے اندازہ لگاؤں گا کہ میرے محترم سامعین تاریخ کتنی جانتے ہیں. توجہ توجہ اور پھر توجہ کہ در حقیقت تمہیں حسین کے قتل میں وہی سیاسی غلطی ہوئی ہے کہ جو کفاران قریش کو قتل رسول میں تھی. وہ رسول کا قتل چاہتے تھے شب ہجرت. وہ رسول کا قتل چاہتے تھے. لا يمكن لهم ولا ميسر لهم في حياة امير المؤمنين. انتم تريدون قتل ابی عبداللہ علیہ السلام. تم میرے سید و سردار حسین کا قتل چاہتے ہو. کیف یمکن لکم تحین شریعہ. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تک کہ ام البنین کا
حسین علیہ السلام فوراً خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر تشریف لے گئے اور حضرت کو اپنے کلیجے سے لگا حضرتوں کا گوشہ دیا عورتوں کا گوشہ دیا کہا بھیا میں تو سمجھ رہا تھا کہ انہیں بندوں نصیحت کر رہے ہو سمجھا رہے ہو لیکن میری زندگی میں اپنے قتل کی تجویز پیش کر رہے ہو یا میری زندگی میں میری حیات میں اپنے قتل کی تجویز پیش کر رہے ہو جناب عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا جملہ سننے آئے ہو رونے کے لیے ارے جملہ سنو میرے مولا نے کہا کہ مولا آپ انصاف سے بتائیے کہ میں دشمن کے ہنستے ہوئے دانت بھی دیکھوں اور علی کی بیٹیوں کے بین بھی سنوں اگر میں زینب و ام کلثوم کی آہوں کا مداحہ نہیں کر سکتا تو میں اپنے قتل کی تو تجویز پیش کر سکتا شکل جواب ہے قاضی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء میرے مولا ان آوازوں کے اوپر رحم فرما کہ پروردگار قاضی ابوالفضل العباس کی بارگاہ میں جتنے زائرین اپنی تمنائیں لے کے آئے ہیں قاضی کے بازوؤں کے صدقے یہاں سے کسی کو نامراد خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا یہ میرے معبود حسین کے غم میں طرف طرف کے رونے رلانے کی توفیق عطا فرما اتنے زائرین یہ کسی نے بلا کے نہیں بھیجا ہے یہ دھمکا کے نہیں لائے گئے یہ لالچ دے کے نہیں لائے گئے ارے ان کی ان کا خلوص کے ساتھ آگے بیٹھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قاضی ابوالفضل العباس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا جب تک میرے مولا کی طرف سے کسی کو اذن نہ ہو کسی کے دماغ میں بھی تصور نہیں آ سکتا کہ کوئی مقدس بارگاہوں تک آ جائے عزیزو ان بارگاہوں کو ان آنکھوں سے نہ دیکھنا دل کی آنکھوں سے دیکھنا پھر پتہ چلے گا کہ یہاں کتنے فرشتے یہاں کتنے ملائک ہیں یہاں کتنے معصومین کا گزر ہے ہاں عزیزو بڑی بارگاہ ہے خدا توفیق دے آپ کو کہ آپ جائیں کربلا محلہ جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھئے اب تو ماشاءاللہ الحمدللہ کیسے راستے ہموار ہو گئے ہیں پہلے تو ایک جاتا تھا ایک قتل ہوتا تھا ہاتھ کاٹے جاتے تھے کربلا جانے والوں کی پیر کاٹے جاتے تھے آنکھوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا بھرا جاتا تھا مگر یہ بھی تاریخ اور اتہاس گواہ ہے کہ نہ کبھی شہادت رکی نہ زیارت رکی قتل کرنے والے قتل کر کے تھک گئے لیکن جانے والے نہ تھکے نہ رکے اب تو الحمدللہ آپ حضرات ماشاءاللہ گئے ہوں گے بہت سارے مومنین ایسے ہیں کہ جو 40 کے موقع پہ گئے ہوں گے کربلا محلہ کے شخص انہوں نے جانے کے بعد یہ منظر دیکھا ہوگا اور اب تو واٹس ایپ نے جو ہے یہ انٹرنیٹ نے دنیا کو بہت چھوٹا کر دیا ہے 40 کے عاشورے کے موقع پہ جو ہے وہ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ وہاں کتنے بڑا ہجوم یعنی جب سے زمین بنی ہے تب سے لے کے اب تک چشم فلک نے اتنا بڑا مجمع کہیں نہیں دیکھا 2.5 کروڑ کی آبادی کا ملک عراق اور اس میں 7.5 کروڑ لوگوں کا آ جانا کیا یہ معجزہ نہیں ہے سوچ کے دیکھیے فکر کر کے دیکھیے اب کہ اس پٹنہ کے اندر اگر 2 کروڑ آدمی ایڈیشنل آ جائے تو اس شہر کی کیا حالت ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں پرشاسن بے چین ہو جائے گا بدحواس ہو جائیں گے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیا ہو افراتفری مچ جائے گی مار ماری مچ جائے گی لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ جب حکومت کی کچھ انتظامات تھے کچھ بھی نہیں تھا لیکن 7.5 کروڑ لوگ لیکن ایک دوسرے کے اوپر اس طرح قربان ہے خدا کی قسم جھوٹا ہے وہ شخص کہ جو یہ کہے کہ میں حسین کی زیارت کے لیے گیا تھا اور میں بھوکا آیا
پیسے کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیتا، پیسہ کمانے کے لیے، لیکن یہ حسین ابن علی کے چاہنے والوں کا کلیجہ ہے، اور جس کو غازی ابوالفضل العباس کی طرف سے عطا ہو یہ اس کا جگرا ہے۔ جو لوگ دیکھا ہے جنہوں نے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ شیشے کے کاؤنٹر اتنے اونچے شیشے کے کاؤنٹر، اور اس میں جو ہے وہ نوٹوں کی بوریاں جو ہے وہ آگے اڑیل دی، تاکہ ادھر سے گزرنے والوں کو اگر یہاں کی کرنسی کی کوئی ضرورت ہو تو اسے اتنی زحمت نہ ہو کہ کہیں سے کرنسی چینج کرائے، بلکہ پیسوں کی سبیل لگا دی کہ تیری سمجھ میں جتنا چاہے ابوالفضل العباس کے نام پہ اٹھا کے اپنی جیب کے اندر رکھ کے لے جا، نہ کوئی روکنے والا ہے نہ ٹوکنے والا۔ دنیا میں دیکھی ہے کہیں ایسی سبیل، کھانے کی بھی سبیل سمجھ میں آتی ہے، پانی کی بھی سبیل سمجھ میں آتی ہے، مگر عزیزوں نوٹوں کی سبیل، بھائی کیا کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ آپ سلوات پڑھو محمد کھانا دینے والا، بھائی مجھ سے یہ قبول کر لے، بھائی مجھے بھوک نہیں ہے، تاکہ لے لے، مجھ سے یہ کھانا لے لے، تو کسی اور کو دے دے، تاکہ میں حسین کی ماں کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں کہ ایک بی آپ کے لال حسین کے ظاہرین کی میں نے ایسے خدمت کی۔ ارے بڑے بڑے عرب پتی یہاں کے جن کے نوکروں کے برابر میں کھڑے نہ ہو سکے، ایسے بڑے رئیس لوگ ظاہرین امام حسین کے پیر تخت کے اندر دھوتے ہیں اور اس دھون سے اپنا منہ دھوتے ہیں، یہ ہم نے کربلا میں دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اب تو کربلا میں جس طریقے سے بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں وہی آ کے بتا رہے ہیں، جس طرح میں بتا رہا ہوں کتنے غور سے سن رہے ہیں سب کے سب، جو جاننے والے ہیں انہوں نے آ کے بتایا، آپ نے کتنے غور سے سنا۔ میں نے اپنے علی اکبر کے سینے میں بچی کو پھل ٹوٹتے ہوئے دیکھا، ارے میں نے علی اصغر کے گلے کے اوپر پیر ترازو ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے غازی ابوالفضل العباس کے بازوؤں کو کٹتے ہوئے دیکھا، میں نے ابوالفضل العباس کے سر کو نوکے لیزر پہ بلند دیکھا۔ ارے یہی بتایا ہوگا نا میرے عزیزوں، میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں، نہ کوئی تکبر کر سکتا ہے نہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، اور سب سے زیادہ حسین کسے روئے ہیں؟ اسی غازی ابوالفضل العباس کو روئے ہیں کہ جس وقت غازی ابوالفضل العباس نے آواز دی ہے نا کہ یا مولا ہو ادرکنی، اے میرے مولا میری مدد کے لیے پہنچیے، تو جناب امام حسین اتنی تیز رفتار کے ساتھ دوڑے دریائے فرات کی طرف کہ راستے میں بازو دکھائی دیا، اور بھائی کے خون کی بو کو محسوس کر کے بازو کو اٹھایا اور کلیجے سے لگایا اور طرف کے کہا بھیا باز کیا یہ تمہارا بازو ہے؟ کہ کسی ملعون نے کہا کہ فاطمہ کے بیٹے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اور قوم عرب میں جب کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے تو اسے اس کی ماں کے نام سے پکارتے ہیں۔ جیسے اس ملعون نے یہ بات کہی نا کہ فاطمہ کے بیٹے کیا تلاش کر رہے ہو، اور حسین مظلوم علیہ السلام کے ہاتھ سے بازو چھوٹ گیا اور دریائے فرات کی طرف دیکھ کے کہا اے بھیا باز آج تیرے جانے کا احساس ہو، اے بھیا جب تک تو زندہ تھا میرے معبود کسی بھی قوم کا ہو کسی بھی ملت کا ہو، میرے معبود اس کی دعا کو قبول و منظور فرما۔ معبود تجھے حسین کے حق کا واسطہ ہمیں حسین کی معرفت عطا فرما۔ معبود جہاں بھی اہل بیت کے دشمن ہیں جس لباس میں ہیں، میرے معبود ان کے اوپر عذاب شدید نازل فرما۔ معبود تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ جن مومنین اور مومنات نے ہم سے جس نیت کے ساتھ التماس دعا کی سفارش کی ہے، پروردگار
تجھے غازی ابوالفضل عباس کے بازوؤں کا واسطہ معبود ان کی تمام تر حاجتوں کو بغیر کسی شرط کے پورا فرما معبود جتنے مومنین و مومنات تڑپ رہے ہیں زیارت کربلا کے لیے میرے معبود ان سب کو زیارت اطلاع عالیہ زیارت کربلا محلہ سے مشرف فرما معبود ہماری لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا منتقم خون حسین حضرت ولی عصر رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعظیم فرما تاکہ حضرت کا ظہور ہو دل مومنین کے مسرور ہو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو لوگ جن جن کا بھی اس بارگاہ کی تعمیر میں اور اس بارگاہ میں جن کی جس طریقے سے بھی معاونت رہی ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے ان سب کے لیے اور جن کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے لیے اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان سب کے لیے جو ہے وہ 3 مرتبہ سورۃ الحمد 3 مرتبہ سورۃ الحمد یہ بات انصاف ہے ولی انصاف ولی مقابل مقاتل المناصر البدوی المعینہ حتی تشکل نمور بکتا و نمت سعادو فیہا وحیرہ اللہم جو پہنچا شاہ
ذرا اے میرے پیدر ہوا تلک کا نہیں ہے یہاں پہ بابا گزر ہمارے حال کی تم کو نہیں ہے کچھ بھی خبر ہمارے حال کی تم کو نہیں ہے کچھ بھی خبر ہمارے حال کی تم کو نہیں
بچانا عباس علمدار تباہی سے بچانا مجھدار میں ہے کشتی شاہبار لگانا شاہبار لگانا عباس علمدار تباہی
کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.